ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس، کرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان کے سینئر عسکری حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع نے کہا، پاکستان پارٹنر ملکوں کے ساتھ محفوظ اور مستحکم خطے کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوجی تعاون ناگزیر ہے۔ اسٹریٹجک ڈائلاگ اور باہمی اعتماد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ISPR نے بتایا، کانفرنس علاقائی سیکیورٹی تعاون، فوجی ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک ڈائلاگ کی جانب اہم قدم ہے۔ اعلیٰ سطح مذاکرات میں ریجنل سیکیورٹی پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پر غور ہوا۔ شرکاء نے پاکستان کی مہمان نوازی اور علاقائی سفارتکاری کو فروغ دینے کی تعریف کی۔ حکومت پاکستان کا کمانڈر US سینٹ کام کے لیے نشان امتیاز ملٹری کا ایوارڈ۔ ایوان صدر میں تقریب کے دوران صدر زرداری نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ ISPR نے بتایا ہے، جنرل کوریلا کو پاک امریکہ پائیدار فوجی تعاون آگے بڑھانے میں مثالی خدمات پر یہ اعزاز دیا گیا۔ جنرل کوریلا نے علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دفاعی تعاون میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ پاکستان کے دورے میں جنرل کوریلا کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی سیکیورٹی، فوجی رابطوں اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بات ہوئی۔ جنرل کوریلا کے لیے اعزاز دو طرفہ عسکری تعلقات میں مضبوطی کا مظہر ہے۔ امریکہ نے ایران سے ثالثی میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسحاق ڈار مارکو روبیو ملاقات پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مارکو روبیو نے ایران سے ثالثی میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر کیا۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں داعش خراسان کے خلاف تعاون بڑھانے پر غور ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف امریکہ پاکستان ڈائلاگ اگلے ماہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی بحران کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا، دونوں ملکوں میں کرپٹو کرنسی اور معدنیات کے شعبے میں کام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کوئی مقبول ہے تو یہ مطلب نہیں کہ سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کرتا پھرے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں بانی PTI سے متعلق سوال پر نائب وزیر اعظم کا جواب۔ اسحاق ڈار نے کہا، موجودہ حکومت کا بانی PTI کے مقدموں سے کوئی تعلق نہیں، فیصلہ عدالت کرے گی۔ بانی نے جو کیا افسوسناک ہے۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حوالہ دے کر کہا کہ انہیں امریکی قانون کے تحت سزا ہوئی۔ پاکستان نے امریکی عدالتی فیصلے کا احترام کیا۔ عالمی برادری کو بھی پاکستانی عدالتی نظام کا احترام کرنا چاہیے۔ Popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. Due process of law will take its own course. Government hasn't done anything, by the way. The current government hasn't taken any action. It is the caretaker government, it is the judiciary, it is the due process. I think we should not criticize. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there is no exception. بانی PTI اور میں ساری زندگی اچھے دوست رہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے سابق وزیر اعظم چندے کے لیے روزانہ مجھ سے ملنے آتے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکہ میں گفتگو، کہا، کاش بانی تحریک انصاف اشتعال انگیزی کی طرف نہ جاتے۔ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے ملک کو معاشی نقصان ہوا۔ Friends and foes in a life. Imran Khan, before he entered in politics, he was a regular visitor to me for donations for his hospital. So it's not that we don't know each other, but I wish he should not have provoked. This was most unfortunate. I wish he should have done it. عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ اس سے میرا متعلق بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، ایکس پر پیغام میں لکھا،
مسلم لیگ نون کی حکومتوں کے ادوار میں ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہو یا امریکہ، ہر ملک کے عدالتی طریقہ کار کا احترام کیا جانا چاہیے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر نوبیاحتہ لڑکی کا قتل۔ جرگے کا سربراہ نون لیگی یو سی وائس چیئرمین نکلا۔ عصمت اللہ نے مبینہ طور پر عدالت لگا کر لڑکی کے قتل کا حکم دیا۔ پولیس نے یو سی وائس چیئرمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے سدرا نامی لڑکی شوہر سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی۔ جرگے کے ذریعے لڑکی کو واپس لایا گیا تھا۔ جرگے کے فیصلے کے بعد شوہر نے قتل کر کے خاموشی سے تدفین کر دی تھی۔ ملزم شوہر نے بیوی کے جانے پر گھر سے بھاگنے اور زیور لے جانے کا الزام لگا کر مقدمہ درج کرایا تھا۔ آر پی او راولپنڈی ریجن بابر سرفراز کے حکم پر سی پی او راولپنڈی نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 10 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے واقعے کی چھان بین جاری ہے۔ گجر خان کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں خواتین کی مبینہ 300 خفیہ ویڈیوز بنانے کا انکشاف۔ خواتین کی خفیہ ویڈیو بنانے میں اسپتال میں تعینات پولیس اہلکار ملوث نکلا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسپتال میں تعینات پولیس اہلکار عقیل عباس کو اسپتال عملے نے خواتین کی مبینہ خفیہ ویڈیو بناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا، جس کے بعد گجر خان پولیس نے اہلکار عقیل عباس پر مقدمہ درج کر کے اس کے موبائل فون سے 300 ویڈیوز برآمد کر لی ہیں۔ ملزم عقیل عباس پر ٹی ایچ کیو اسپتال کے واش رومز اور دیگر مقامات پر مبینہ طور پر خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنانے کا الزام ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وادی ناران میں جھیل سیف الملوک کے اطراف لینڈ سلائیڈنگ۔ جھیل پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد طوفانی بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند ہو گئے۔ 117 گاڑیوں میں 500 سے زائد سیاح پھنس گئے۔ ریسکیو اہلکار، مقامی رضاکار اور انتظامیہ نے بھاری مشینری کے ساتھ کارروائی کی۔ تمام افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ناران کے مختلف علاقوں میں پھنسے سینکڑوں سیاحوں اور گاڑیوں کو بھی ریسکیو کر دیا گیا۔ اٹک میں دریائے سندھ کا سیلابی ریلا پولیس چوکی بہا لے گیا۔ تربیلا ڈیم کے اضافی پانی کے اخراج سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اٹک میں دریائے سندھ میں طغیانی سے پانی کی سطح بلند ہو چکی۔ سیلابی ریلے نے 2 منزلہ پولیس چوکی کی عمارت مکمل طور پر دریا برد کر دی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ متاثرین سے ملاقات کر کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو فوری حل کرنے کی ہدایت دی۔ مریم اورنگزیب نے ریسکیو سمیت تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ سینئر صوبائی وزیر نے حافظ آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز، اسپتال کے مختلف وارڈ، لیبارٹری اور بچوں کے یونٹ کا بھی معائنہ کیا۔ مریضوں اور تیمارداروں نے دواؤں کی مفت فراہمی اور علاج کی سہولت تسلی بخش قرار دی۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے پنجاب کا ہر اسپتال جدید معیار علاج اور صفائی کی مثال بنایا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کی آج 70ویں سالگرہ ہے۔ ایوان صدر میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ یوسف رضا گیلانی اور محسن نقوی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں صدر زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے ملک و قوم اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صحت یابی اور درازی عمر کی دعا بھی کی۔ سوات میں سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران فتنہ خوارش کے 3 دہشت گرد مار دیے ہیں۔ ہلاک دہشت گرد اجمل عرف وقاص 9 مقدمات میں مطلوب تھا، اس پر 20 لاکھ روپے انعام بھی مقرر تھا۔ دیگر 2 دہشت گرد متی اللہ اور رحیم اللہ ٹارگٹ کلنگ، پولیس پر حملوں، بم دھماکوں میں ملوث تھے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا دہشت گرد گروہ غیر ملکی سرپرستی میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار انجام تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان حکومت کی مکمل سپورٹ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا یہ جنگ صرف سیکورٹی فورسز نہیں پوری قوم کی جنگ ہے۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی۔ بلوچستان میں جرگے کے حکم پر قتل بانو کی والدہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد جیل منتقل کر دی گئیں۔ گلجان بی بی کو 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت لایا گیا۔ پولیس نے مزید ریمانڈ کی استدعا نہیں کی۔ گلجان بی بی کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو بیان پر قائم ہے۔
गुलजान बीबी के DNA सैंपल सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिए गए। उलमा काउंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने खवातीन बच्चों के कत्ल और ज्यादती के स्पीडी ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। हाफिज ताहिर अशरफी ऐसे मुकदमे 3 माह में निपटाकर मुजरिमों को इबरतनाक सजा दी जाए। पाकिस्तान से ये अपील है, वजीर आजम पाकिस्तान से अपील है, इन तमाम मुकदमात का स्पीडी ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दहशतगर्दी की अदालत के तहत ये मुकदमात चलें और 3 माह के अंदर इसमें सजा दी जाए। फूलनगर के मदरसा अहयाउल उलूम में सबक याद न करने पर 16 साल लड़के पर उस्ताद का वहशियाना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कारी अदनान को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कारी अदनान सबक याद न करने पर तालिब इल्म मोहसिन को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। डीपीओ फूलनगर का कहना है वजीर आला पंजाब की हिदायत पर खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। तर्जुमान पाक फौज ने मार्काए हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराजे अकीदत पेश किया। पाकिस्तान में 44 अरब के गैर कानूनी सिगरेट बनने का इंकशाफ। वजीर आजम ने तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा गैर कानूनी सिगरेट साजी को तंबाकू की सप्लाई मुकम्मल बंद की जाए। FBR को हिदायत की कि तंबाकू के पत्तों की प्रोसेसिंग और सप्लाई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। FBR के इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा नए निज़ाम की तक़वियत के लिए मुकम्मल डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। पाकिस्तान में अब अफगानी अंगूर और अनार सस्ते मिलेंगे। पाकिस्तानी अशिया पर भी अफगानिस्तान में कम टैक्स वसूल किया जाएगा। दोनों मुल्कों में 4 चीजों के लिए तरजीही तिजारती मुआहिदा हो गया। चमन से देखिए अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। अंगूर जो इस वक्त मार्केट में 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, 1 अगस्त से अंगूर 200 रुपए का हो जाएगा। न सिर्फ अंगूर बल्कि कंधार अरगंदाब के बड़े बड़े अनार भी अब पाकिस्तानी अवाम सस्ते दामों खरीद सकेंगे। मुआहदे के तहत सेब और टमाटर पर भी टैक्स कम किया गया है, जबकि पाकिस्तानी आम, किन्नू, केला और आलू अफगान शहरियों को सस्ते दामों मिलेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो अंगूर है, अनार है, टमाटर है, सेब है। एक तो रेवेन्यू जो है बढ़ जाती है दोनों मुल्कों के लिए, और दूसरी बात यह है कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है सस्ते दामों में चीजें उनको मैसर होती है। ताजर्स का कहना है कि बरामदी अशिया पर टैक्स में नुमाया कमी से पाक अफगान तिजारत को फरोग हासिल होगा। दोनों मुल्कों का टैरिफ जब नीचे आ जाएगा और इसके साथ बिजनेस बढ़ेगा। अल्लाह ने चाहा तो और एटम पे भी ये कम हो जाएगा और हमारे इलाके का बहुत फायदा हो जाएगा। तरजीह तिजारती मुआहिदा 1 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा, जबकि मुआहिदा काबिल तजदीद और मुस्तकबिल में मजीद अशिया शामिल किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, पाक अफगान सरहद, चमन। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा और पाकिस्तान से भी खेलेगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने यूनिट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशियाई क्रिकेट का मेला 9 से 28 सितंबर तक UAE में सजेगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। खबर है कराची से, जहां पे एक और घरेलू मुलाजमा ने घर का सफाया कर दिया। शहीद मिलत रोड पर अपार्टमेंट में मासी 48 तोले सोना और 1.5 लाख ले उड़ी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानेंगे सलमान लोधी से। बताइएगा सलमान। देखिए, फिरोजाबाद थाने की हदूद में ये चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई है। मुतासरा खानदान ने पुलिस को बयान दिया है कि 15 रोज कबल ही इन्होंने मुलाजमा को रखा था। आज वो मुलाजमा एक दूसरी खातून को लेके आई थी। घर वाले ये कहते हैं कि वो खाना खाने बाहर गए थे, उसकी दौरान ही चोरी की वारदात कर ली गई। पुलिस को ये बताया है कि करीब 50 तोले मालियत के जेवरात लेके गए। इसके साथ ही लाखों रुपए मालियत की रकम भी रखी थी जो अब चोरी कर ली गई है। पुलिस घर पर पहुंच चुकी है। घर वालों के बयानात की मदद से खातून की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा सलमान, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि 2 इस तरह के वाकयात पेश आए थे। इस हवाले से कहा भी जाता है कि पुलिस पे दर्ज करवाया जाए जब मुलाजमा को रखा जाए, तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई थी?
देखिए, पुलिस ने, हर जिले की पुलिस ने घर वालों को ये हिदायत दी है कि कोई भी मुलाजमा आप घर पर रखें तो उसका NIC कार्ड लेकर थाने में जरूर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराएं। इस वाले वाकये में घर वालों ने जहां पर गफलत और लापरवाही बरती, मुलाजमा को रखने से पहले ना ही उसका शनाख्ती कार्ड लिया, ना ही थाने से कोई तस्दीक कराई गई, क्योंकि कराची में मुलाजमा, घरेलू मुलाजमा ज्यादातर चोरी और डकैती की वारदातों में जो मुलविस निकली, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है। डिफेंस में भी इस किस्म का एक केस हुआ था। फिरोजाबाद में जो ये वाकया पेश आया, इसमें ना ही इसका NIC लिया गया था घर वालों की जानिब से, ना ही थाने से इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से तस्दीक कराई गई थी। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आबाइन न्यूज।